اسلام کے اندر کبھی ذلت اور رسوائی نہیں ہے. اسلام انسان کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے سامنے بھی اس عمل کو پیش کرے جس سے خدا خوش ہوتا ہو. اس عمل سے اللہ ناراض ہو جائے جس سے میرا خدا ناراض ہو، اس عمل کو ہم پسند نہیں کریں گے. تو آج ہمارا مسلمان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے عزتیں چاہنے کے لیے آج کیا نہیں کر رہا. چاہے اوپر بیٹھنے والا بھی بندہ کیوں نہ ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت یہ جمہوری ملک ہے، اس ملک کے اندر ہمیں سب کو لے کر چلنا، اچھی باتیں لے کر چلنا چاہیے. کوئی انکار نہیں کرتا. کیا سیاست، کیا حکومت ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے جو سیاست کیا ہے کوئی دنیا کے اندر اس کا کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت اور ایسا علم عطا فرمایا جو سیاست دان بھی آج اللہ کے رسول کی بصیرت کو دیکھ کر حد تنگ ہیں. کہتے ہیں کہ بھئی واقعتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بصیرت تھی، جو سوچ تھی، آج بھی لوگ اللہ کے رسول کے اس علم کے ایک ایک حروف کو دیکھ کر لوگ پریشان ہیں کہ اللہ نے کہاں سے ایسا علم دیا. اللہ کے رسول کے بعد حضرات صحابہ کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی. کئی ملکوں کے انہوں نے بادشاہ بنے. کیا انہوں نے سیاست نہیں کی؟ کیا انہوں نے سیاست کے نام پر اپنے دین کو بیچ دیا؟ کیا انہوں نے سیاست کے نام پر خدا کو ناراض کیا؟ کیا انہوں نے سیاست کے نام پر اللہ اس کے رسول کے ناراض کیا؟ ایسا نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی. کہ حضرت عمر بن خطاب نے حکمت اور مصلحت کے نام پر یہود و نصارہ کی عبادت خانوں میں جا کر شرکت کی ہے؟ کہ یہود و نصارہ کے ان لوگوں کی عبادتوں میں جا کر شرکت، ایسی کوئی تاریخی جملہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے، نصارہ آئے، کفار آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. جس خدا کی تم عبادت کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہو، ہم اس خدا کی ماننے کے لیے تیار، ہم اس کی عبادت کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہمارے بھی خدا کو ماننا ضروری ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ نے اللہ کے رسول سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کو قبول نہیں کریں گے. بھئی جس چیز سے میرا خدا ناراض ہو جائے ہم اسے کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے. جس عمل سے میرا خدا ناراض ہو جائے ہمیں کسی کی عزتوں کی پرواہ نہیں ہے. جس چیز سے میرا خدا اور رسول ناراض ہو جائے اس کے ہمیں عزت دینے سے، اس کی تعریف جملے ہمیں کہنے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھئی عزت و ذلت دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے. دنیا کی جو مختصر کی عزتیں ہیں وہ انسان کو ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. ابدی جو عزت ہے اللہ قیامت میں دینے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جو بندہ سچا پکا مسلمان ہوگا، سچا پکا دیندار ہوگا، ہم اسے ایسی عزتیں دیں گے کہ اس کے بعد کبھی اس کو ذلت نہیں آئے گی، ذلت نہیں آئے گی. تو آج بندہ جو ہے عزتیں چاہنے کے لیے کن کن چاپلوسیوں میں گزر رہا. وہ اس کے پاس جا رہا، اس کے پاس چاپلوسی، وہ اس کے پاس چاپلوسی. افسوس تو اس بات کا ہے، مجھے بعض مرتبہ اسے افسوس ہوتا ہے دیندار لوگ جو دین کے نام پر دھبا بنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی آج عزت کے نام پر، دین کے نام پر آج جا کر کسی اور بندے سے، مخلوق سے عزت چاہ رہے ہیں. میرے سامنے کئی ایسی مثالیں ہیں. خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی صدا لگانے والے بھی بعض ایسے لوگ، ایسے شیخوں کو بھی میں جانتا ہوں، لیکن انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اوپر دینداری کا لیبل لگا کر آج وہ جو ہے صرف دینداری کا لیبل لگائیں، لیکن دل سے پورا کفر بھرا ہوا، ان کا کفر بھرا ہوا ہے. آج قوموں کو لڑانے میں لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپس میں لڑائیں گے تو ہماری عزتیں ملے گی. ہم ایک دوسرے کو انتشار میں پیدا کر دیں تو ہمیں عزتیں ملے گی. بھئی بڑا جو بندہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک دل بڑا ہونا، انہیں چاہنا کہ ابھی سب کو لے کر چلے. اگر جس بندے کے اندر یہ بات آ گئی کہ میں جیسا چاہتا ہوں ویسا لوگ کرے، ورنہ تو ہم تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے. اگر کسی بندے کے اندر یہ چیز آ گئی، سمجھو کہ سب سے پہلی ذلت و رسوائی خود مخلوق کرنا شروع کر دے گی. ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر کو نہیں دیکھتے، اللہ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استبدی قلبک، ہر گناہ سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام صحیح ہے نہیں ہے. آج ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے صرف لیبل دینداری کا لگا کر آج غیروں سے اپنی عزتوں کو چاہ رہے ہیں. ایسی اللہ تو عزت نہیں دیتے.
ہمارے بزرگوں کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، ہمارے اکابرین نے کبھی کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کیا. ہر چیز ہر بندے کو قریب کرنے کی کوشش کرتے. آپس میں اگر کوئی لڑ لے تو اسے جوڑنے کی فکر کرتے، اسے جوڑنے کی ترغیب دیتے. اگر چھوٹا بندہ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو بڑا آدمی کی ذمہ داری ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتا ہے، مخلوق سمجھتی نہیں سمجھتی بات کی بات، لیکن جو بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ چھوٹوں کو بلائے، اپنے پاس بٹھائے، اپنے دل کو وسیع کرے، سب کو ملا کر لے کر چلنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ نہیں کہ میدان میں اگر لڑائی جھگڑا ہو تو میں سب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب کو ذلیل و رسوا کرتا پھروں. تو آج خانقاہوں کے اندر بھی بعض ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، علماء کا حلیہ پہن کر، دینداری کا حلیہ پہن کر آپس میں چاپلوسی کے نام پر ایک دوسرے کو لڑانے میں لگے ہوئے. آج قبیلے قبیلے، خاندان خاندان، علاقے علاقے، محلے محلے انہی لوگوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں. تو عزت و ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو آج ہمارا مسلمان عزت مخلوق سے چاہتا ہے، مخلوق عزت دینے والی نہیں.